ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم پھر اپنے بزم نعت و ادب یوٹیوب چینل پہ رمضان اسپیشل پروگرام میں آپ سے روبرو ہیں۔ آج ہم اس چینل پر 17 رمضان المبارک جو کہ جنگ بدر کے فتح کا دن ہے، اس دن کی مناسبت سے آج ہم لوگ رمضان اسپیشل پروگرام میں بات کریں گے ایک ایسی شخصیت، مفکر قوم و ملت، مجاہد دین و سنیت، حضرت علامہ مفتی محمد ثاقب ادیب صاحب قبلہ مصباحی، قاضی شہر کانپور، جن سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ حضرت آج انشاءاللہ جنگ بدر کے متعلق ہم کو معلومات فراہم کریں گے اس چینل کے ذریعے سے۔ حضرت آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ایاز بھائی کہ آپ نے پھر ہمیں موقع دیا کہ کم سے کم اسی بہانے لوگوں تک کچھ باتیں یا کچھ پیغامات جو ہماری تاریخوں میں موجود ہیں، ہمارے نوجوان نہیں پڑھتے ہیں، تو اسی بہانے کم سے کم موبائل کے ہی ذریعے اگر وہ 5-7 منٹ دیکھ کر کے کچھ حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دین کے پھیلانے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ جی بس یہی مقصد ہے حضرت، کیونکہ آج کل لوگ بچوں کو جو نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، ینگسٹر کو اپنی تاریخی، اسلام کی تاریخی نہیں معلوم، کب کون سی جنگ ہوئی، کب کون سا جنگ فتح کی مسلمانوں نے، کیا تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہی بالکل بے خبر ہیں۔ تو اسی مقصد سے ہی یہ پروگرام ہم لوگ نے طے کیا اور آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے، کم سے کم گاہے بگاہے نوجوانوں تک ایک اچھے پیغامات نشر ہوتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں یہ اصلاحی پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سلامتی عطا فرمائے، آمین، خوب ایسے ہی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کس سن میں واقع ہوا، تاریخ کیا تھی؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ، ماشاءاللہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور 13 مارچ ڈیٹ کے حساب سے 13 مارچ کا دن، 624 عیسوی، ماشاءاللہ 624 عیسوی میں غزوہ بدر رونما ہوا۔ غزوہ بدر بہت ساری، تقریباً کئی مورخوں نے بہت کچھ لکھا، ابن ہشام نے لکھا، ابن اسحاق نے لکھا، خلدون میں بھی ذکر ہے، طبری میں بھی ہے، تاریخ الخلفاء ہے، بہت ساری عربی کتب اور اردو تواریخ میں بھی موجود ہے، اور بہت زیادہ تقریباً آپ گھنٹوں بحث کرتے رہے ہر ایک پہلو پر تو بھی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو اہم چیزیں تھیں تو کم سے کم وہ اجاگر ہو جائیں کہ جس سے اسلامی تواریخ کا جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے غزوہ بدر، تو کم سے کم ہمارے نوجوان اس کو سن کر کے، پڑھ کر کے، تو اس سے احساس کمتری نہ لیں بلکہ اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کریں۔ غزوہ بدر تو ایمانی حرارت پیدا کرنے والی جنگ ہے، بے شک۔ اور غزوہ بدر جب جو اسباب پیدا ہوئے، وہ غزوہ بدر میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مان لیجئے کہ سب سے پہلے تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ابتدا میں تھے، مدینہ میں ہجرت ہوئی اور مدینہ کی طرف گئے، اور مدینہ میں اور جو شاہراہوں پر جو قافلہ تھا، مطلب مکہ سے شام کی طرف جو ایک راستہ جاتا تھا، وہاں سے جو مکہ والے تھے وہ تقریباً بہت ساری سالانہ اشرفیہ وصول کرتے تھے، اس میں بھی رکاوٹ کا سبب بننے کا ان کو خدشہ تھا قریش مکہ کو، ایک سبب یہ تھا جنگ کا، اور پھر اس کے بعد پھر گاہے بگاہے جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر بھی حملہ ہوا، اوجنیوں کو مار ڈالا، اور دیگر تمام معاملات رونما ہوئے۔ پھر ابو سفیان جب وہ اس راستے پر آئے، یعنی راستے میں تھے، تو ان کو بھائی پتہ چلا کہ ابو سفیان کو کہ یہاں پر حملہ ہوا ہے یا حملہ ہونے والا ہے یا ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو عرب کے مطابق تو اس شخص عرب کو ایک رواج تھا کہ جب لوگوں کو اطلاع کرتے تھے تو رنگدار رومال اس کی ناک چیر کر کے اس میں لگا دیتے تھے اور اس کو ہلاتے تھے، واویلا کر دیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو ابو سفیان تو وہاں سے مدد کے لیے انہوں نے قاصد بھی بھیجا، تو وہاں سے لوگ آئے تو دیکھا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا ہے، ایسے ہی معاملہ رہا۔ بات آگے بڑھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بات
بہت آگے تک جا چکی ہے، اب جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں سے مشورہ کیا، سارے صحابہ تھے، خلفائے راشد تھے، مولائے کائنات تھے، سب سے مشورہ کیا۔ حضرت مقداد سے بھی پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہم سے داہنے اگر آ کر کے کہیں گے تو ہم آپ کے داہنے لڑیں گے، بائیں آ کر کے کہیں گے بائیں لڑیں گے، سامنے آ کر کے کہیں گے تو سامنے لڑیں گے، پیٹھ پیچھے رہیں گے تو ہم پیٹھ پیچھے سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام کا تو ایسا معاملہ تھا، جانثار تھے سرکار کے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر کے لڑو، تم جانو تمہارا رب جانے، اس طریقے کے الفاظ کہا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ آپ ہمیں اگر سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، عبادہ بن صامت تھے، انہوں نے کہا، کئی صحابہ رسول نے اپنے مشورے دیے۔ اللہ کے رسول 70 اونٹ، 2 تلواریں، کسی کے پاس جنگی لباس نہیں، بہرحال اپنا خیمہ زن ہوا بدر کے میدان میں۔ وہاں پر ایک کنواں ہے، اسی کنویں کے پاس اب آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں لڑنے اور جن کی نیتیں خالص ہوتی ہیں، جو لوگ خلوص اللہیت کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، دین پر دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، ان کے پاؤں لغزش نہیں کھاتے ہیں، تو اللہ ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے باران رحمت نازل فرمائی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ریت تھی وہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیف دے رہی تھی، جب بارش ہو گئی تو وہ ریت جم گئی، اور کفار مکہ جو تھے وہاں پر بارش زیادہ ہو گئی تو ان کی جو مٹی تھی وہ چکنی تھی، وہاں پر کیچڑ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ایک مدد یہ نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول دعا فرمانے لگے کہ میرے مالک، یہ چند لوگ ہیں، اگر آج کچھ کرم خاص نہ ہوا تو کل قیامت تک تیری عبادت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کے حبیب کو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شان مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے تسلی دیتے تھے، حضور بس کریے، اللہ نے آپ سے فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ الاعصاب فلن تعبد فی الارض ابدا، اس طریقے کی دعائیں آپ نے کری۔ آپ سجدے میں گر پڑے، پھر حضرت ابوبکر نے کہا حضور اٹھ جائیے، اللہ نے جو ہے آپ کو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیج دی ہے اور اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ اب جب سامنے جنگ معاملہ ہو رہا تھا، جنگ بھی ہوئی، کوئی رشتہ دار سامنے تھے، کوئی کسی کا سگا ماموں سامنے تھا، کوئی کسی کے بیٹے سامنے تھے، کوئی کسی کے اور دیگر رشتہ دار سامنے تھے، لیکن کسی نے بھی یہ نہ دیکھا کہ کوئی میرا رشتہ دار ہے یا کوئی میرا ہے۔ ایمان اور دین کے لیے اپنے بھائی اپنے کسی کو نہ دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، اور جن کو جو قتل ہو سکتے تھے وہ قتل ہوئے، جو قید ہو سکتے تھے وہ قید ہوئے۔ خیر جنگ اختتام پر پہنچی، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کس قدر اسلام کا خوبصورت نظام ہے، کیا معاملہ پیش آیا، کس قدر بہتر نظام ہے اسلام کا۔ اللہ کے حبیب نے سب سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ جو لوگ قید ہوئے ہیں۔ تو کسی نے کہا ان کو سولی دے دینی چاہیے، کسی نے کہا تلوار سے کاٹ دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جن لوگوں کے پاس پیسے تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان سے کہا گیا کہ آپ جو پڑھے لکھے تھے کہ آپ ایک شخص 10 مسلمان کو تعلیم حاصل، جو جس فیلڈ کا تھا اس سے اس فیلڈ کا کام لے لیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھیں تعلیم کا کس قدر اس دور میں بھی اجاگر تھا۔ اگر آج دنیا کا ماحول دیکھیں، آج لوگ جیل میں بند ہیں، آج دیکھیں آپ ہندوستان کی جیل میں لوگ کہتے ہیں کہ جیل میں بند ہیں، کوئی کھانا پیس رہا ہے، کوئی چکی پیس رہا ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی پتھر توڑ رہا ہے۔ یہ نظام ہے، آپ نظام اسلام دیکھیں، اسلام کا دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک جو جس فیلڈ کا تھا اس کو اس فیلڈ کا کام دیا گیا، قبضہ ہونے کے بعد ان کو قید کرنے کے بعد اگر کوئی تعلیم یافتہ تھا تو اس سے تعلیم کا کام لیا گیا، جس کے پاس پیسے تھے اس کو پیسے لے کے چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے وہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرمایا، اسلامی تعلیمات دیکھ کے سرکار دو عالم کا اخلاق دیکھ کے، یہ تو محبت، بے شک صلہ رحمی، سبحان اللہ، اور بہت سارے معاملات جنگ بدر میں رونما ہوئے۔ جب ان کو قید کیا گیا، ان کو پڑھایا گیا، آپ دیکھیں پڑھانے کا تعلق کس قدر 1441 سال پہلے، آج 1443 ہجری ہے، 1441 سال پہلے 2 ہجری میں یہ رونما ہوا، تو اس دور سے تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اور جس قوم کی ابتدا ہی اقرا سے ہو تو میں سمجھتا ہوں جنگوں میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تعلیم حاصل کر لو،
بے شک تعلیم دو، سکھاؤ، سیکھو، جی دین کی تعلیم ہو، کسی بھی طریقے کی تعلیم ہو، چاہے جنگی تعلیم ہو. آج اسکولوں میں وہ کیا نام وہ بھی سکھائی جاتی ہے، مارشل آرٹ سیکھتے ہیں بہت سے لوگ، ورزش سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ورزش کرنے کے بھی معاملات ہیں. تو اسلام کا جو نظام ہے غزوہ بدر نے جو ہمیں دیا، یہ قلت اور کثرت پر نہیں ہے. کہا تمہاری قلت کتنی بھی ہو اس سے گھبراؤ نہیں، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمانی جذبہ ہے، قلت اور کثرت نہیں دیکھی جاتی. اور اپنے کم ہونے پر کبھی احساس مت کرو، اگر تم ثابت قدم ہو تو اللہ تمہاری غیب سے مدد فرماتا ہے. اور جنگ بدر میں دیکھیے فرشتوں کی جماعت اللہ فرشتوں کی جماعت بھیجی، وہ ایمان والے تھے، ان کا عقیدہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سرکار کے صدقے میں بن جانب اللہ الحمدللہ مدد ہوئی. بہت ساری چیزیں جنگ میں پیش آئیں. اللہ کے رسول نے حسن سلوک کی مثال پیش فرمائی جس سے بہت سارے کافر مسلمان ہوئے. اور اس طریقے کے معاملات جو کفار مکہ تھے وہ ہار کے تو چلے گئے، لیکن یہ معاملات بڑھتے رہے اور دیگر تمام چیزیں ہوتی رہیں. غزوہ بدر نے جو پیغام دیا صرف اور صرف یہ دیا کہ بہت ساری چیزیں اس میں تھی، لیکن دو باتیں اجاگر ہوتی ہیں کہ آپ اپنی کمی پر احساس نہ کریں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی تم گھبراؤ نہیں، رنجیدہ مت ہو، تم ہی بلند و بالا ہوگے اگر تم مومن ہو. یعنی مومنانہ مثال پیش کرنی پڑے گی، اپنے کردار کو اچھا بنانا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. ہاں اسلامی تعلیمات پہ عمل کر کے ہی وہ ساری طاقت وہ ساری چیزیں ساری طاقت ہے. تو بہت ساری آیتیں قرآن کی ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی. بدر والوں میں اللہ نے تمہیں فتح، بدر والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اس وقت جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. آگے آیت ہے فاتقوا اللہ، یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. آج تو آدمی گناہ کر کے بالکل کھلا ہوا چیلنج ہے، سر عام حرام کاری ہو رہی ہے، سر عام ڈھول بج رہے ہیں، اعلان جنگ خدا سے ہو رہا ہے، اور اللہ ایک طرف فرماتا ہے فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو. یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا، اپنے دل میں خشیت الہی کی شمعیں روشن رہیں گی، خشیت الہی دل میں جاگزی ہوگا، تو یقیناً خود بخود اس کا دل دین کی طرف بھی ہوگا اور خلوص الہیت کی طرف بھی اس کا دل مائل ہوگا، صلہ رحمی بھی ہوگی، ساری چیزیں اس میں خوف الہی بھی ہوگا، رحمت نازل فرمائے. یعنی آپ مالک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو خالی ہاتھ نہیں، مالک کے سامنے اپنے آپ کو بھرا ہوا پیش کریں کہ آپ کو جو کام دیا آپ اس پر پورے تو اتریں، تبھی تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ خالی ہیں، آپ عبادت نہیں کرنا چاہتے، آپ محبت نہیں کرنا چاہتے، آپ صبح اٹھ کر کے نمازوں سے غافل ہیں، آپ ایمانی تقاضے کو پورے نہیں کر رہے، آپ منافقت میں پڑے ہوئے ہیں، منافقانہ روش لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، تو اور اللہ کی مدد بھی چاہتے ہیں، بغض کینہ حسد رکھے ہیں دل میں، اور اس کے بعد پھر چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرف فیضان بھی جاری ہو جائے. تو ایسے یہ دو رخی پالیسیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم میرے بن جاؤ، یعنی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا، مطلب تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. تو جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے مصداق زندگی گزاریں گے، لوگوں کو دین بتائیں گے، تب جا کر کے کہیں اللہ تعالی ہماری مدد نازل فرمائے گا. بے شک. تو حضرت جنگ بدر سے متعلق آپ نے اتنی اہم معلومات اور اس کی پوری تاریخ بیان کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آج جس طرح سے 17 رمضان المبارک جو کہ فتح جنگ بدر کی فتح کا دن ہے، اس سے متعلق آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں چینل پہ آپ نے وہ ایک بیان بہت جامع اور مختصر بیان کیا، اور انشاءاللہ اس سے فائد بھی حاصل ہوگا اور نوجوان طبقہ اپنی تاریخ کو بھی جانے گا اس طرح سے. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم پھر آپ کو مدعو کریں گے، اور فتح مکہ کے موقع پر 20 رمضان جو رمضان المبارک کے جو اہم تاریخیں ہیں اس میں انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. انشاءاللہ پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی محبت میں مجھے بلایا. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور ہمیشہ چھوٹا بن کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو آپ کو خوب ترقی اور عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، آج آپ نے جنگ بدر سے متعلق معلومات حاصل کی،
قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مفتی محمد ثاقب ادیب صاحب قبلہ مصباحی سے، جنہوں نے مختصر اور جامع اسلامی تاریخ کی وہ عظیم جنگ جس کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم پھر آپ کی ملاقات رمضان اسپیشل پروگرام میں، اور جو رمضان المبارک کی اہم تاریخیں ہیں جس میں اہم چیزیں ہوئی ہیں، اس چیزوں کو پھر اپنے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس امید یقین کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔